السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، اور یہی بات میرے ایمان لانے میں ممدوح و معاون ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گہوارے میں جلوہ فرما ہے اور چاند سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی جس طرف انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں چاند اس طرف جھک جاتا تھا۔ شاید اسی واقعے کو حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کے پیکر میں ڈالا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 یا 8 سال کی تھی کہ مکہ معظمہ میں قحط پڑ گیا۔ لوگ سخت پریشان ہوئے اور حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور دعا کے لیے درخواست کی۔ تو حضرت ابو طالب دعا کرنے کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ مقدس بچہ گویا آفتاب تھا جو کالے بادلوں میں نمودار ہوا، یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جن کو ساتھ لے کر حضرت ابو طالب کعبہ میں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک کعبے کی دیوار سے لگا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، مگر حضور کی مقدس انگلی کا اشارہ پاتے ہی چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور شہر و دیہات خوب سیراب ہوئے، اور قریش مکہ کو آپ کی وجود پاک کی برکت سے قحط کی مصیبت سے نجات مل گئی۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، تمہارے دست قدرت میں ہے یہ موسم کی نئے رنگی، تمہارے دست قدرت میں ہے یہ موسم کی نئے رنگی، اشارے پر امڑ آتے ہیں بادل یا رسول اللہ، اشارے پر امڑ آتے ہیں بادل یا رسول اللہ۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھ دکھنی آ گئی، یعنی آپ کو آشوب آ گئے۔ میں نے بہت دوائیں کی لیکن آرام نہ ہوا۔ ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ مکے کے فلاں راہب کے پاس جاؤ اور اس سے دوا تجویز کراؤ۔ یہ راہب ہفتے میں ایک بار اپنے عبادت خانے سے باہر آتا تھا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر اس راہب کے عبادت خانے پر پہنچا، مگر میرے پہنچنے میں دیر ہو گئی اور وہ اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ اتنے میں وہ راہب دروازہ کھولا اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب، تم نے کس بچے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لا رکھا ہے؟ میں نے جب اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کیا تو میرا کمرہ نور سے روشن ہو گیا۔ جلد بتلاؤ کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو آنکھیں دکھتی ہیں، کوئی دوا تجویز فرمائے۔ راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بڑھ دیکھا اور پھر کہا، اے ابو طالب، تم ایسے بچے کو میرے پاس لائے ہو جس سے خدا نے طبیب کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی دوا میرے پاس نہیں ہے، ان کی دوا تو انہی کے پاس ہے۔ میں حیرانی سے پوچھا، وہ کیا دوا ہے؟ راہب نے کہا کہ ان کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈال دو، ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس کی ہدایت پر میں نے حضور کے لعاب مبارک حضور کی آنکھوں میں ڈال دیا تو آشوب چشم جاتا رہا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف ابھی
12 साल थी आपने अपनी नूरानी जिंदगी का सबसे पहला सफर हजरत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का बगर्ज तिजारत फरमाया। बसरा के करीब नसारा का एक जय्यद आलिम दीन बहीरा और राहिब से मुलाकात हुई। बहीरा दीन समावी के बहुत बड़े आलिम और साहिब तक़वा थे। चूँकि उन्होंने साबिक़ा कुतुब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ और हालात बड़ी तफसील के साथ पढ़े थे और वो इसलिए दीदार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद दर्जा मुश्ताक थे। जब काफ़िला कुरैश में बहीरा ने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने हुज़ूर को वैसा ही पाया जिस तरह उन्होंने पहली आसमानी किताबों में पढ़ा था। बहीरा राहिब ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर हद दर्जे ताज़ीम व तकरीम की और आपका बोसा लिया और ईमान ले आया। यहाँ ये बात भी वजाहत कर दूँ कि बहीरा राहिब उनमें से एक है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजहार नबूवत से पहले ईमान ले आए। अलगरस बहीरा ने हज़रत अबू तालिब की खिदमत अर्ज़ की कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब हिफाजत करें, क्योंकि ये नबी आखिर ज़मा है और इनका दीन साबिक़ा तमाम अदियान को नासिख कर देगा। यहूद व नसारा इनके जानी दुश्मन हैं, इसलिए इनको आप मुल्क शाम न ले जाएं। इस पर हज़रत अबू तालिब ने अपना सामान वहीं फ़रोख्त करके वापस मक्का तशरीफ़ ला लिए। दूसरे लोगों ने बहीरा से पूछा कि तुमने ये बात कैसे जानी? तो राहिब ने जवाब दिया कि जब तुम पहाड़ से नीचे उतरे तो मैंने देखा कि हुजूर पर एक अबर का टुकड़ा शायद अफगन था और जिस कदर दरख्त और पत्थर थे वो सब सजदे के लिए झुक गए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र शरीफ में दूसरा सफ़र मुल्क शाम का हज़रत बीबी उम्मुल मोमिनीन खुतजुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल तिजारत अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से लेकर मुल्क शाम रवाना हुए। जब आप बसरा पहुँचे तो वहाँ एक कलीसा के नज़दीक एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमाने लगे। ये दरख्त पुराना और सूखा हुआ था, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो दरख्त एकाएक सरसब्द व शादाब हो गया और उसमें फल भी लग गए और इर्द गिर्द भी सब्जी फैल गई। ये देखकर उस कलीसा का नस्तूरा नामी राहिब एक किताब हाथ में पकड़े अपने कलीसा से बाहर निकला और मैसरा जो गुलाम साथ था उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ये कौन है? मैसरा ने बताया कि ये शुरफाए कुरैश और सादात बनु हाशिम से हैं। और फिर उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और किताब खोल कर पढ़ा और बोला कि मुझे उस खुदा की कसम जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल की है, ये वही नबी आखिर ज़मा है जिनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है। तो फिर हम सब क्यों ना कहें आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक से टहलते हुए यूं ही कुछ बाहर निकले। आपने देखा कि एक काफिला ठहरा हुआ है और उनके पास कुछ ऊंट भी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब पहुंचे और आपने एक सुर्ख ऊंट पसंद फरमा लिया और काफिले वालों से कहा कि ये ऊंट फरोख्त करते हो? उन्होंने कहा हाँ। कीमत तय हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की नकील पकड़ी और कहा मैं यूं ही टहलते हुए आ गया था, साथ रकम नहीं है और जाकर इसकी रकम भेजता हूँ। हुजूर वहां से वापस तशरीफ लाए। इतने में एक साथी ने कहा यार गजब हो गया, हमने ऊंट का सौदा तो कर दिया मगर हमने उनका नाम और पता भी नहीं पूछा। यार कम से कम तू मुझे याद दिला दिया होता। तो उसने कहा मैं उनकी बातों में इतना मस्त था कि मुझे याद ही नहीं रहा।
دوسرے نے کہا کہ میں ان کی زلفوں کے پیچ و خم میں رہا. تیسرے نے کہا میں ان کی آنکھوں میں گم ہو گیا. چوتھے نے کہا جب وہ بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں. اور ایک نے کہا جب وہ بات کر رہے تھے تو اطراف پہاڑیوں پر روشنی پڑ رہی تھی. آخر میں ان میں سے ایک نے کہا ارے یار اس اجنبی نے باتوں میں اونٹ ہم سے ہتھیا لے گیا. جیسا اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے قافلہ کی ایک پردہ نشین خاتون نے کہا خبردار کہ اس نوجوان کے متعلق ایسی گفتگو کی، اگر وہ نہیں آیا تو میں اس کی قیمت دوں گی. قافلے والوں نے کہا اچھا تو آپ اس کو جانتی اور پہچانتی ہیں؟ خاتون نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میں نہیں جانتی. میں پردے کی اوٹ سے ایک نظر اس نورانی چہرے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا نورانی چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چند صحابہ کو اونٹ کی قیمت اور ان کی ضیافت کا کچھ سامان دے کر روانہ کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قافلے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قافلے والو، ہمارے آقا نے آپ کے پاس سے اونٹ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. صحابہ کرام نے فوری وہ اونٹ کی طے شدہ رقم ان کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ باقی سامان آپ لوگوں کی ضیافت کے لیے بھیجا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اس عمل مبارک سے اس قافلے والوں کی زندگی کا رخ مڑ گیا. انہوں نے کہا ذرا پہلے ہم کو اپنے آقا سے تو ملا دو، ہم تو بک گئے ہیں. صحابہ کرام نے ان قافلے والوں کو آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کیا اور سارے مشرف باسلام ہو کر صحابی کے درجے پر فائز ہو کر آقا کی غلامی کا شرف حاصل کیا. اور سب زمان حال سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.